السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الطہارہ کے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس میں نواقض وضو کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، اور وہ آدمی جس کے اوپر وضو ہے یا جس کے اوپر غسل ہے، وہ آدمی کن کن کاموں کو نہیں کر سکتا ہے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آئی تھی۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں باب ما یوجب الغسل، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جب وضو کے مسائل سے اور اس کے احکام سے فارغ ہو گئے تو اب وہ غسل کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ غسل کہتے ہیں اصالۃ الماء الطہور علی عموم البدن علی صفت مخصوصہ۔ فقہا غسل کی تعریف کرتے ہیں پانی پورے جسم کے اوپر بہانا، ایک مخصوص صفت کے اوپر، مخصوص کیفیت کے اوپر۔ مخصوص صفت اور کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے غسل کا، یہ آگے آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اصالہ کہتے ہیں پانی کو بہانا، اگر پانی بہہ نہیں رہا ہو تو یہ پھر مسح ہو جائے گا۔ مسح اور اصالہ یہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اگر پانی جسم سے بہہ نہیں رہا ہو، ٹپک نہیں رہا ہو قطرے قطرے، تو یہ پھر مسح ہو جائے گا۔ تو ضروری ہے غسل میں کہ آدمی اپنے جسم کے اوپر پانی بہائے، علی عموم البدن، پورے جسم کے اوپر، جسم کے ہر حصے کے اوپر، کوئی حصہ بھیگنے سے باقی نہ رہے، کوئی حصہ بھیگنے سے باقی نہ رہے۔ اور الماء الطہور پانی کی صفت ہے، ضروری ہے کہ پانی پاک ہو۔ اور اسی طریقے سے وہ جو اوصاف وضو میں آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ غصب کیا ہوا پانی نہ ہو، ڈکیتی یا لوٹا ہوا پانی نہ ہو، وہ سارے شروط یہاں پر بھی لاگو ہوں گے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عمومی طور پر غسل کے واجب کرنے والی چیزوں کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ 7 ہیں، یعنی 7 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے غسل کو واجب کرتی ہیں۔ ان میں سے فقہا نے بڑی تفصیلات بیان کی ہیں، اور ظاہر ہے ہم پوری تفصیلات آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، اور وہ اچھا بھی نہیں لگے گا اگر اس کو پورے طرح سے وضاحت کر کے، اور فقہا نے جس طرح سے اس کو بیان کیا ہے اگر وہ ایسا بیان کریں تو اس مجلس میں، چونکہ آن لائن پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ بات اچھی بھی نہیں ہوگی۔ تو ہم بہت اس کو اختصار کے ساتھ جتنی ضروری باتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم اشارے اور کنائے میں آپ کے سامنے بات کریں، باقی آپ باتوں کو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ کہتے ہیں ہوا 7، وہ 7 ہیں۔ احد ہوا انتقال المنی فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل۔ کہتے ہیں کہ غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان سے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، منی کا خروج ہونا یہ غسل کو واجب کرتا ہے۔ اور اس کی کچھ صفتیں علماء نے متعین کی ہیں۔ صفت کیا ہے کہ اگر انسان جاگ رہا ہے، یعنی بیدار ہے، اور شہوت نہیں ہے
کسی بھاری چیز کو اٹھانے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اگر اس کا اخراج ہوا تو اس کے اوپر غسل نہیں ہے، اس کے اوپر وضو ہے۔ لیکن انسان جگ رہا ہے نا، بغیر شہوت کے اگر اس کا خروج ہوا تو اس کے اوپر غسل نہیں ہے۔ انسان سویا ہوا ہے اور اس کا اخراج ہوا، چاہے شہوت ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو یاد ہو یا نہ ہو، صبح اس نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے اور اس نے تحقیق کی کہ دراصل ہے یہ وہی چیز، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ اس کا نکلنا، یعنی کوئی آدمی ہے جس کے اس چیز کے خروج ہونے کا احساس اس کو جسم کے اندر ہوا، لیکن وہ چیز باہر نہیں آئی، ظاہر نہیں ہوئی، تو کیا اس کے اوپر غسل ہے یا نہیں ہے؟ تو حنابلہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے اوپر غسل ہے، کیونکہ جنوب کہتے ہیں دوری اختیار کرنے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں کہا وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ایسا پڑوسی جو دور کا پڑوسی ہو۔ تو اگر وہ چیز اپنے مقام سے دور ہوئی ہے تو اس کے اوپر غسل ہو جائے گا، چاہے وہ چیز نکلی ہو یا نہ نکلی ہو، یہ حنابلہ کہتے ہیں۔ جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ چیز اپنی جگہ سے منتقل ہوئی اور اس کا خروج نہیں ہوا، مخصوص صفت کے اوپر اس کا خروج نہیں ہوا، تو کہتے ہیں اس شخص کے اوپر غسل نہیں ہے، اس شخص کے اوپر غسل نہیں ہے۔ لیکن یہ خروج ہونا خود بخود ہو، لیکن کوئی آدمی کیا کرے، اس شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے وہ نکلا اور نکلنے کے بعد اس کو روک لیا گیا، اور اس کے بعد جب اس کا شہوت ختم ہوا تب اس نے اس کو خارج کیا، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ عمومی مسائل ہیں جس کے اوپر فقہا نے گفتگو کی ہے، اور بڑی تفصیلی گفتگو ہے فقہا کی اس سلسلے میں۔ یہ پہلی چیز ہوئی کہ اس چیز کا نکلنا چاہے مرد سے ہو چاہے عورت سے ہو، اور دونوں کی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی روایت اس سلسلے میں موجود ہے، آپ نے فرمایا انما الرجل غلیظ ابیض وماء المرأة رقیق اصفر، وماء المرأة رقیق اصفر۔ اس کے بعد یہ پہلی چیز ہوئی، غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے یہ پہلی چیز ہوئی کہ اس چیز کا خروج ہونا یا نکلنا، اور اپنے مخصوص صفت کے ساتھ نکلنا اگر آدمی بیدار ہے تو، اور اگر آدمی سویا ہوا ہے تو جس طرح سے بھی نکلے اس کے اوپر غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد جب غسل سے فارغ ہوا تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ کچھ معاملات اس کے ساتھ پھر پیش آئے، ایک ہی بار معاملہ ہوا ہے اور اس نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد غسل سے جب وہ فارغ ہوگا تو فارغ ہونے کے بعد پھر کچھ قطرات ظاہر ہوئے، تو ایسی صورت میں حنابلہ کے نزدیک، حنفیہ کے نزدیک اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں، سبب ایک ہی ہے، ایک ہی مرتبہ غسل کرنے سے معاملہ اس کا مکمل ہو گیا۔ تب رہا کہ اس کا جو ابھی خروج ہوا تو کہا اس کو ما خرج من السبیلین سے مانتے ہوئے اس کو کہیں گے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، اب تم کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ سمجھ گئے؟ اب تم کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لہذا اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی آدمی غسل سے فارغ ہوا اور اس کے بعد اس کو احساس ہوا کہ کچھ چیز دوبارہ اس کے ساتھ ظاہر ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی وضو کر لے تو اس کا معاملہ درست ہو جائے گا، اس کو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پاکی حاصل ہو جائے گی۔ یہ پہلا ناقص تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسرا ناقص یہ ہے کہ آدمی خصوصی ملاقات کرے اپنے اہل و عیال سے، یعنی اپنی بیوی سے خصوصی ملاقات کرے، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اگر اس نے ملاقات کی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ معاملہ ابتدائی اسلام کا تھا کہ وہ حدیث جو پیش کی جاتی ہے الماء من الماء، کہ جب آدمی پانی دیکھے تو غسل کرے، یہ ابتدائی اسلام کا معاملہ تھا۔ بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث بیان کر دی، کہا اذا جلس بین شعبها الاربع وجہدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل۔ آپ سب سمجھدار ہیں، ان حدیثوں کو سمجھتے ہوں گے، اور ہم اس کی تشریح جو ہے
بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں کریں گے. اب باقی چیزوں کو آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں تاکہ یہ حدیثیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں. ریکارڈنگ میں بھی یہ چیزیں موجود ہوتی ہے، وہاں سے بھی جا کر آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد تو اور اسی طرح سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہا کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم خصوصی ملاقات کریں اور خصوصی ملاقات کرنے کے بعد ہمارے ساتھ وہ معاملہ پیش نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں ہمارے اوپر غسل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تمہارے اوپر غسل ہے. اور آپ نے اشارہ کیا ام المومنین کی جانب اور کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے اور ہم لوگ غسل کرتے ہیں. مسلم کی روایت ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العالمین حق بات سے شرماتا نہیں ہے. مسائل کو آدمی کو سیکھنا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ یہ وہ مسائل ہیں جس کو جاننا یہ ہماری عبادتوں کے درستگی کا سبب ہے. اگر ہم اس کو نہیں جانیں گے تو ہم لوگوں کی عبادت جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، ہم لوگوں کی عبادت درست نہیں ہوگی. تو یہ دوسرا سبب تھا جو جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک اور بات بیان کی، کہا کہ اگر کوئی آدمی اس طرح سے ہو کہ اتنے چھوٹے عمر میں ہو دونوں کہ اس وقت یہ معاملہ ان سے تصور میں نہیں لایا جاتا ہو، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آئے تو اس سے ان کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا. یہ 3 معاملات ہوئے. چوتھی بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرتد اسلام قبول کر لے، دیکھیے ایک تو کافر اصلی تھا، کافر تھا شروع سے، اس نے اسلام قبول کیا تو حنابلہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب غسل کرنا واجب ہے. اسی طرح سے ایک آدمی مسلمان تھا لیکن مرتد ہو گیا، پھر اسلام میں پلٹ کر کے آیا، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں ان دونوں کے اوپر غسل کرنا واجب ہے. سمجھ گئے؟ کا دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے حنابلہ کی؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن عاصم کو جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے. لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں. جمہور کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اگر کوئی کافر چاہے وہ اصلی کافر کیوں نہ ہو یا مرتد ہوا ہو کیوں نہ، اگر وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب نہیں ہے، غسل کرنا واجب نہیں ہے. پھر اس حدیث کا کیا جواب دیجیے گا جو حنابلہ دلیل دیتے ہیں کہ قیس ابن عاصم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا تھا جب انہوں نے اسلام قبول کیا، تو کہا ہم اس کو کہیں گے کہ مستحب ہے، مستحب ہے کہ وہ غسل کر لے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ آدمی غسل کرے، واجب نہیں ہے. کہا کیوں ایسا آپ کہہ رہے ہیں؟ کسی بھی جملے کو وجوب سے مستحب کی طرف پھیرنے کے لیے دلیل چاہیے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے پاس صارف موجود ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصدوں کو اور اپنے نامہ بردار لوگوں کو جو آپ کے جانب سے پیغامبر ہوا کرتے تھے، جو آپ کا پیغام لے کر کے بادشاہوں کے پاس اور دوسرے ملکوں میں یا بستیوں میں جایا کرتے تھے، ایک بھی خط میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کہا ہو یا اس خط میں لکھا ہو کہ جب وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو ان کو غسل دینے کا حکم دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، مکے سے باہر، مدینے سے باہر ان کو بھیجا، جزیرۃ العرب سے باہر بھیجا صحابہ کو. لیکن ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ جو لوگ اسلام قبول کریں ان کو غسل کرنے کا حکم دینا. اور نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قاصدوں سے جو گئے تھے دوسرے گاؤں میں، دوسرے ملک میں دین پھیلانے کے لیے، ان سے یہ ثابت ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کو انہوں نے کہا ہو کہ تم لوگ غسل کر لو. ثابت نہیں ہے. اور اگر یہ حکم دیے ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مروی ہوتی اور صحابہ سے یہ بات مروی ہوتی. اگر یہ بات واجب ہوتی کہ کافر اگر مسلمان ہو تو اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر دیتے، کیونکہ جس وقت حاجت اور ضرورت ہو، حاجت اور ضرورت سے بیان کو تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس ابن عاصم کو کیوں حکم دیا؟ کہا مستحب ہے، اسی لیے حکم دیا۔ اور بعض فقہا نے یہ کہا کہ کافر جو ہوتا ہے تو پہلے سے وہ نجاست وغیرہ کا خیال نہیں رکھتا، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے وہ جنوبی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے پاکی اور ناپاکی کا خیال نہ رکھتا ہو، اسی لیے وہ صحیح یہ ہے کہ اس کو غسل کرنے کا حکم دیا جائے۔ فقہا کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں صحیح حدیث موجود ہے کہ جو آدمی اسلام قبول کرتا ہے، اسلام اپنے سے پہلے تمام چیزوں کو مٹا دیتا ہے، تو جو اسلام میں داخل ہوا اب احکام یہاں سے نئے شروع ہوں گے اس کے ساتھ، جو گزر گیا اس کی زندگی میں اس کے بارے میں کوئی سوال اور پوچھ گچھ اس سے نہیں کی جائے گی۔ لہذا اہل علم کے صحیح قول کے مطابق اگر کافر اگرچہ اصلی ہو تب بھی، اور اگر مرتد ہو یعنی مسلمان ہو کر کے کافر ہوا ہو تب بھی، پھر وہ پلٹ کر کے اگر اسلام میں آ رہا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ اس کے بعد نواقض غسل میں یا غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں، نواقض غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں ایک چیز ہے، کہتے ہیں خروج و دم الحید، حید کا نکلنا، خارج ہونا، یہ کیا ہے؟ غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے۔ اب سب کو معلوم ہے کہ حائدہ کے اوپر علماء کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ اس کو غسل کرنا ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث مروی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحاضہ کو کہا تھا تحیدی فی علم اللہ ستۃ ایام او سبعۃ ایام، اللہ کے علم میں تو حائدہ ہوتی ہے یا تو 6 دن یا 7 دن، ثم اغتسلی، پھر اس کے بعد غسل کر، فاذا رأیت انک قد طہرت واستنقعت فصلی 24 لیلہ، پھر جب تو دیکھتی ہے کہ تو پاک ہو گئی، صاف ستھری ہو گئی، تو ایسی صورت میں تو 24 دن تک یا 23 دن تک، یعنی 6 دن اگر حید کا شمار کریں گے تو 24 دن، اور 7 دن اگر شمار کریں گے تو 23 دن کا، 23 دن تک تم کو نماز پھر پڑھنا ہے۔ کہا فصلی 24 لیلۃ او 23 لیلۃ کما تحید النساء وکما یطہرن لمیقات حیضہن وطہورہن، جس طرح سے خواتین اپنے میقات کے اندر، حید کے میقات اور طہر کے میقات کے اندر کرتی ہیں، تم بھی ویسے ہی کر، تو بھی ویسے ہی کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو جن کو مستحاضہ کی بیماری تھی، انہوں نے جب مسئلہ پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تحیدی فی علم اللہ، اللہ کے علم میں یہ بات ہے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے ساتھ کتنے دنوں کا معاملہ ہوتا ہے ناپاکی کا، یا تو 6 دن کا یا نہیں تو 7 دن کا۔ اب اتنے دنوں تک تم کو نماز وغیرہ نہیں پڑھنا ہے، اور جب یہ ایام تمہارے گزر جائیں تو اس کے بعد کا اغتسلی، غسل کر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اغتسلی، یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اس معاملے سے خاتون کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ لیکن الفاظ کے اوپر غور کیجئے، مصنف رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں خروج و دم الحید، خروج و دم الحید۔ اب اس خاتون کے لیے غسل کے اسباب کیا ہیں؟ کیا حید کا آنا یہ غسل کا سبب ہے، یا اس کا رک جانا یہ غسل کا سبب ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ غسل کو واجب کس نے کیا ہے اس کے اوپر۔ تو کہتے ہیں غسل کو واجب کرنا، راجح قول یہی ہے، غسل کو واجب کرتی ہے خروج الدم، لیکن غسل کے صحت کے لیے انقطاع الدم کا ہونا شرط ہے۔ تو کیا کہیے گا کہ حائدہ کے لیے خروج دم یہ موجبات غسل میں سے ہے، لیکن انقطاع دم، ان کا بند ہو جانا، رک جانا، یہ اس کے غسل کے صحت کی دلیل ہے۔ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا تب تک اس کا غسل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کب کہیں گے کہ غسل کر، کب کہیں گے؟ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اس وقت، یا جب یہ معاملہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا اس وقت؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ اس کے ساتھ ختم ہو گیا تب اس کو غسل کا حکم دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے موجودگی میں
دم کی موجودگی میں اگر وہ منقطع نہیں ہوا ہے، رکا نہیں ہے، تو غسل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، غسل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس میں خاصا اختلاف ہے فقہا کا، لیکن اتنی بات آپ جان لیجئے، جو راجح ہے، جو جمہور کا مسلک ہے دلیلوں کی روشنی میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اخراج دم یہ سبب ہے غسل کا، اور انقطاع دم یہ غسل کے صحت کے لیے شرط ہے۔ اب اس اسنا میں، یعنی 4 دن 5 دن 6 دن کے اسنا میں اگر خاتون غسل کرتی ہے تو ظاہر ہے اس غسل سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، نہ اس سے نماز پڑھ سکتی ہے، نہ اس سے روزہ رکھ سکتی ہے۔ لیکن انقطاع کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد اگر وہ غسل کرتی ہے تو اس غسل سے اس کو فائدہ حاصل ہوگا، یہی اس کے غسل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نفاس کو بھی ملاتے ہیں فقہا، نفاس کو بھی ملاتے ہیں۔ بس یہاں ایک مسئلہ، ایک اجنبی مسئلہ کا ذکر کرتے ہیں وہ لوگ، واللہ اعلم اس کا وجود دنیا میں ہے یا نہیں ہے، ہم نے اپنے اساتذہ سے ایسے ہی سنا ہے، جس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نفاس کا خروج بھی یہ موجبات غسل میں سے ہے، اور اس کا انقطاع یہ جو ہے غسل کے صحت کے لیے شرط ہے، صحت کے لیے شرط ہے۔ یعنی فالنفسا مثل الحائض، کہتے ہیں جو احکام حائضہ کے ہیں وہی احکام نفسا کے ہیں، لیکن وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان المرأة نفست بغیر دم، اگر کوئی خاتون ایسے ہے جو بغیر دم کے نفسا ہوئی، یعنی دم کا اخراج نہیں ہوا، تو کیا اس کے اوپر غسل واجب ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اوپر غسل واجب ہے یا نہیں ہے؟ اکثر فقہا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو صحیح یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ نادر ہے، اور نادر کا حکم عدم کا ہوتا ہے، اس کا ہونا نہ ہونا یہ دونوں کے دونوں برابر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ واقعی موجود ہے یا نہیں ہے، یا افتراضی مسئلہ ہے، اس سلسلے میں کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ کبھی ایسا پیش آیا کہ بغیر دم کے کوئی نفسا ہوئی، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر بھی غسل واجب ہوگا، یہی راجح مسئلہ ہے۔ اس کے بعد 7ویں چیز جو غسل کو واجب کرتی ہے وہ ہے موت، وہ ہے موت۔ لیکن موت کیا حدث ہے جی؟ یہ سوال ہے۔ موت کیا ناپاکی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہم لوگ سمجھیں گے ذرا غور سے، لیکن مصنف کی عبارت کو سمجھیے۔ کہتے ہیں الموت السابع، الموت تعبدا، الموت تعبدا۔ پہلے سمجھیے میت کی 2 حالت ہوگی، ایک تو یہ کہ جس آدمی کا انتقال ہوا ہے وہ شہید معرکہ ہوگا، جنگ میں شہید ہوا ہوگا، تو ایسی صورت میں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، کیونکہ شہید معرکہ کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، اس کے خون کا حکم پاک ہے، اور وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا خون اس کے زخموں سے رس رہا ہوگا، ہے نا۔ یہ شہید معرکہ جو شرعی طور پر معرکے میں شہید ہوا ہو، ہر وہ آدمی نہیں جو لڑائی میں مارا گیا ہو وہ شہید معرکہ ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں ایسے بہت سارے مزور اور جھوٹ بولنے والے لوگ نکلے ہیں، جو اس طرح کی باتوں کو، الٹی پلٹی باتوں کو ادھر ادھر پھیلا کر کے مسلمان نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں، اور نوجوانوں کے خلاف بے چینی کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، اور خواہ مخواہ کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ خون کا پہلا قطرہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو کیا ہو گیا، ماں باپ سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ولی امر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب بیکار باتیں۔ ولی امر کی اجازت ضروری ہے۔ معرکہ کے لیے، لڑائی کے لیے جو شرائط اسلام نے متعین کیے ہیں وہ سارے کے سارے شرائط پائے جانے چاہیے، تب جا کر کے وہ شہید معرکہ ہوگا۔ کوئی بھی منہ اٹھا کر کے کہیں چلا جائے اور کہے کہ وہ شہید معرکہ ہوا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے شروط ہیں، اس کی مضبوط شرائط ہیں۔ لوگوں کے تدلیس کے پیچھے اور حق بات کو باطل اور باطل کو حق بنا کر کے لوگوں کے سامنے ثابت کرنا، یہ آج کل لوگوں کا یہ معاملہ چل رہا ہے، اس سے کسی کو جو ہے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یعنی وہ آدمی
جو واقعی طور پر معرکے میں گیا ہو اور مسلمانوں کے امیر نے اور اس کے بادشاہ نے معرکے کا اعلان کیا ہو اور اس میں وہ آدمی شہید ہوا، تو ایسی صورت میں صحیح قول کے مطابق، اور حدیث بھی اس سلسلے میں دلیل ہے، کہ ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، اور اسی خون میں، خون آلودہ ہی ان کو دفن کر دیا جائے گا اسی طرح سے۔ تو یہ تو بات ہو گئی شہید معرکہ کی۔ دوسری چیز، وہ معرکہ میں، جنگ میں شہید نہیں ہوا ہے، لیکن اس کو شرعی طور پر شہید کہتے ہیں، جیسے ڈوب کر کے کوئی مرا ہو، اسی طرح سے جل کر کے کوئی مرا ہو، تو ایسے کے اوپر جمہور کے نزدیک غسل دینا واجب ہے۔ حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ غسل دینا کیا ہے؟ واجب ہے، اور مالکیہ کہتے ہیں کہ نہیں، غسل دینا اس کو سنت ہے، لیکن جمہور کہتے ہیں کہ غسل دینا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں کہا تھا، اغسلنیہا، تم لوگ اس کو غسل دو، اور یہ امر ہے، اور امر وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس آدمی کے بارے میں کہا تھا جو حالت احرام میں تھا اور اونٹنی نے اس کو اپنے پیٹھ سے نیچے گرا دیا، جس سے اس کا انتقال ہو گیا صحابی کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی سے اور بیری کے پتوں سے غسل دو۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ میت کو غسل دینا واجب ہے، میت کو غسل دینا واجب ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تعبدن کیوں کہا؟ تعبدن کیوں کہا؟ تو مقصود یہ بتانا ہے مصنف رحمت اللہ علیہ کا کہ موت جو ہے یہ کوئی حدث نہیں ہے، موت حدث نہیں ہے، موت غسل کا سبب ہے، غور سے سمجھیے، غسل کا سبب ہے، لیکن موت حدث نہیں ہے۔ خروج منی حدث ہے، خروج دم حید حدث ہے، خروج دم نفاس حدث ہے، ٹھیک ہے، لیکن موت حدث نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ موت حدث ہے تو غسل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیا موت اس سے جدا ہوتی ہے؟ جو آدمی مر گیا، کیا موت اس سے الگ ہے؟ اگر ہم کہیں گے نہیں، موت سبب ہے مردے کے غسل دینے کا، تو موت کو اس سے الگ کہاں کر رہے ہیں آپ؟ جب تک جو چیز سبب ہے وہ الگ نہ ہو جائے، غسل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ ابھی وضاحت کیا اس کو کہ اگر حائدہ ہے، اگر استمرار ہے اس کے ساتھ معاملہ اور وہ اپنے ایام میں ہے، اب اگر وہ غسل کرتی ہے، اس غسل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو سبب ہے وہ موجود ہے۔ اب اگر موت کو میت کے لیے غسل کا سبب آپ تصور کریں گے، تو غسل دینے کے بعد بھی وہ آدمی موت ہی میں رہے گا، اس کا سبب ختم نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے کہا تعبدن، یعنی یہ حکم تعبدی ہے، اس لیے نہیں ہے کہ مرنے والا آدمی ناپاک ہو جاتا ہے یا موت کسی کو ناپاک کر دیتا ہے اسی لیے اس کو غسل دینا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حکم تعبدی ہے، اللہ نے اور اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے، اسی لیے ہم اس کو غسل دے رہے ہیں، اسی لیے ہم اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اس کا یہ غسل دینا یہ نظافت کی وجہ سے بھی نہیں ہے، یعنی میت کو صاف ستھرا کرنا بھی اس سے مطلوب نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی لیے غسل دے رہے ہیں کہ صاف ستھرا ہو کر کے جائے، یہ سب باتیں بیکار کی باتیں ہیں۔ جب کتاب الجنائز پڑھیے گا تو وہاں یہ باتیں آپ کے سامنے واضح ہوں گی۔ یہ صرف تعبدی حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، میت کو غسل دینا ہے، میت کو غسل دینا ہے۔ اچھا، اس کی ایک مثال لیجیے۔ ایک آدمی حمام میں داخل ہوا اور اس نے غسل کیا، ایک دم اچھے سے غسل کر کے نکلا، فوراً مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ تو اب آپ کیا کہیے گا کہ ابھی تم یہاں غسل کر کے نکلے تھے، یہ جسم سے ابھی پانی بھی ان کا خشک نہیں ہوا ہے، اب ان کو غسل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ ہم تب بھی کہیں گے نہیں، غسل واجب ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہے، کیونکہ یہ تعبدی حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل دینے کا حکم دیا ہے۔ اور موت کو سبب نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جب تک سبب ختم نہیں ہو تب تک وضو درست نہیں، غسل درست نہیں، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ بھی درست نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ اگر کوئی آدمی پیشاب کرتے کرتے وضو کر رہا ہے
پیشاب بھی کر رہا ہے وضو بھی کر رہا ہے تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا جب تک اس سے انقطاع ما یوجبہ، جو چیز وضو کو واجب کرنے والی ہے وہ پورے طور پہ منقطع نہ ہو جائے تب تک وہ وضو کرے گا تو اس کا وضو درست نہیں ہوگا. یہ کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے بتایا جا چکا ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ تعبداً مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے اس کا دو فائدہ ہے. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ موت حدث نہیں ہے، ایک فائدہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر شہید نہیں ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا اگرچہ وہ صاف ستھرا کیوں نہ ہو یا صاف ستھرا نہ ہو، کیونکہ اس کے غسل دینے کا حکم تعبدی ہے. تعبدی مانے اس حکم کو تعبدی کہتے ہیں جس کا سبب سمجھ میں نہ آئے، جس کا سبب سمجھ میں نہ آئے، اسی لیے ہم اس کو غسل دینے کا حکم دیں گے. اس طرح سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو 7 اقسام ذکر کیے تھے موجبات غسل کے وہ مکمل ہوئے. اب اس کے بعد کہتے ہیں وہ شروط الغسل 7، غسل کے 7 جو ہیں وہ شروط ہیں. وہ انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطیئۃ فاستغفروه انه كان للأوابین غفورا.